أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ ترجمہ: بے شک وہ لوگ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اور خود مختلف گروہ بن گئے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا معاملہ صرف اللہ کے حوالے ہے، پھر وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اپنا دین ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں سے کون لوگ مراد ہیں؟ اس بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ ان میں سے دو اقوال بیان کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ان لوگوں سے مراد یہودی اور عیسائی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے وہ ایک دوسرے سے اختلاف کرتے تھے اور بعد میں مختلف فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ نمبر 2، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ان سے تمام مشرکین مراد ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض نے بتوں کی پوجا کی اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہماری سفارش کریں گے، بعض نے فرشتوں کی عبادت کی اور کہا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، اور بعض نے ستاروں کی پرستش کی، تو یہ ان کی دین میں تفریق ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ وابستہ رہنے کا حکم دیا ہے اور انہیں اختلاف اور فرقہ بندی سے منع فرمایا ہے، اور یہ خبر دی ہے کہ ان سے پہلے لوگ اللہ کے دین میں جھگڑنے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ خلاصہ یہ کہ اس آیت میں مسلمانوں کو ایک نظریے پر متفق ہونے، دین میں فرقہ بندی اور بدعات اختیار کرنے سے بچنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ فی زمانہ بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ اسلام میں فرقہ بندی کیوں ہے اور ان میں حق پر کون ہے۔ اس سلسلے میں چند باتیں ذہن نشین کر لیجئے، انشاءاللہ آپ پر واضح ہو جائے گا کہ فرقہ بندی کا اصل سبب کیا ہے اور مختلف فرقوں میں سے حق پر کون سا فرقہ ہے۔ پہلی بات یہ امت کبھی گمراہی پر جمع نہ ہوگی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت گمراہی پر جمع نہ ہوگی، جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ دوسری بات یہ کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے ہی اس اختلاف اور فرقہ بندی کے بارے میں پیشین گوئی فرما دی تھی۔ چنانچہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے دستے قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ان میں سے ایک جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں جائیں گے۔ عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جنتی کون ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، وہ جماعت ہے۔ واقعات نے ثابت کر دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف امت کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ عین حق اور ثواب پر مبنی تھا۔ تیسری بات، یہ بات انتہائی قابل غور ہے کہ اس دور اختلاف میں حق پسند اور نجات پانے والے گروہ کا پتہ کیسے چلے گا؟ کس طرح معلوم ہوگا کہ موجودہ فرقوں میں حق پر کون ہے؟ اس کی رہنمائی بھی حدیث پاک میں کر دی گئی کہ جب تم اختلاف دیکھو تو سب سے بڑی جماعت کو لازم پکڑ لو۔ اس روایت میں اختلاف سے مراد اصولی اختلاف ہے، جس میں کفر و ایمان اور ہدایت و ضلالت کا فرق پایا جائے۔ فروعی اختلافات ہرگز مراد نہیں ہے، کیونکہ وہ تو رحمت ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ اس تفصیل کو ذہن میں رکھ کر موجودہ اسلامی فرقوں میں اس بڑے فرقے کو تلاش کیجیے جو باہم اصولوں میں مختلف نہ ہوں، اور جس قدر اسلامی فرقے اس کے ساتھ اصولی اختلاف رکھتے ہوں وہ ان سب میں بڑا ہو۔ آپ کو اہل سنت والجماعت کے سوا کوئی نہ ملے گا جس میں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اشعری، ماتریدی سب شامل ہیں۔ یہ سب اہل سنت ہیں اور ان کے مابین کوئی ایسا اصولی اختلاف نہیں جس میں کفر و ایمان یا ہدایت و ضلال کا فرق پایا جائے۔ لہذا اس پرفتن دور میں حدیث مذکور کی روح سے سواد اعظم اہل سنت والجماعت ہے اور اس کا حق پر ہونا بھی ثابت ہوا۔ من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها ومن جاء بالسيئة
فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ ترجمہ: جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 نیکیاں ہیں، اور جو کوئی برائی لائے تو اسے صرف اتنا ہی بدلہ دیا جائے گا اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ایک نیکی کرنے والے کو 10 نیکیوں کی جزا، اور یہ کوئی انتہائی مقدار نہیں بلکہ یہ تو فضل الہی کی ابتدا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس کی نیکیوں کو بڑھائے، ایک کے ساتھ 700 کر دے یا بے حساب عطا فرمائے۔ اس آیت سے متعلق علامہ عبدالرؤف منابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جس اضافے کا وعدہ کیا ہے یہ اس کا کم از کم حصہ ہے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا، آیت سے مراد کہ جو ایک نیکی لائے کے مقابلے میں ثواب کے مراتب میں سے اقل مرتبے کا بیان ہے، اور اس کے اکثر مرتبے کی کوئی انتہا نہیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ظاہر یہ ہے کہ یہ اقل یعنی کم از کم اضافہ ہے۔ ایک اور مقام پر فرمایا، اور وہ زیادتی کا قلیل مرتبہ ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا گیا ہے کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ حضرت علامہ عبدالرحمن بن شہاب الدین بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نیکی کا 10 گنا اضافہ تمام نیکیوں کے لیے لازم ہے۔ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ جو ایک نیکی لائے تو اس کے لیے اس جیسی 10 ہیں۔ علامہ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں جو جزا بیان ہوئی یہ اس کے لیے ہے جو نیکی یا گناہ کرے، البتہ جس نے نیکی کا ارادہ کیا اور اسے کر نہ سکا تو اس کے لیے ایک نیکی لکھی جائے گی، اور جس نے گناہ کا ارادہ کیا لیکن گناہ کیا نہیں، اب اگر اس نے اللہ کے خوف کی وجہ سے گناہ چھوڑا ہوگا تو اس کے نام اعمال میں ایک نیکی لکھی جائے گی، ورنہ کچھ نہ لکھا جائے گا۔ یاد رہے کہ ثواب کے اکثر درجات کی کوئی حد نہیں۔ قرآن پاک میں 700 گناہ کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے، اور قرآن پاک میں صبر پر بے حساب اجر کا وعدہ ہے، اور حدیث میں مکہ سے پیدل حج کرنے پر ہر قدم پر 7 کروڑ نیکیوں کی بشارت ہے۔ وَهُمْ لَا يَظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ارشاد فرمایا کہ ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، خواہ اس طرح کے اطاعت گزار اور نیک اعمال کرنے والے کے ثواب میں کمی کر دی جائے، اور نافرمان اور گناہ گار کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی جائے، یا اس طرح کہ انہیں جرم کیے بغیر عذاب دیا جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے چھوٹے بچے جو بچپن میں فوت ہو جائیں وہ دوزخی نہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا۔ ظلم کے 2 معنی ہیں، نمبر 1 کسی غیر کی چیز میں بلا اجازت تصرف کرنا، اور نمبر 2 ایک بے قصور کو سزا دے دینا یا کام لے کر اس کی اجرت نہ دینا۔ ان جیسی آیات میں ظلم کے دوسرے معنی مراد ہیں، اور حدیث پاک کہ اگر خدا تمام دنیا کو دوزخ میں بھیج دے تو ظالم نہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت میں جیسے چاہے تصرف فرمائے۔ قُلْ إِنَّنِي هَدَانِي رَبِّي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَمًا مِّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ، بے شک مجھے میرے رب نے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرمائی، یہ مضبوط دین ہے جو ہر باطل سے جدا ابراہیم کی ملت ہے، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ اس سے 2 مسئلے معلوم ہوئے، ایک یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا واسطہ اللہ تعالیٰ نے عقائد، اعمال، ہر قسم کی ہدایت دی۔ دوسرا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اول سے ہدایت پر تھے، ایک آن کے لیے بھی اس سے دور نہ ہوئے۔ جو ایک آن کے لیے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت سے علیحدہ مانے وہ اس آیت کا منکر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے رب نے مجھے ادب سکھایا اور بہت اچھا ادب سکھایا۔ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اس میں کفار قریش کا رد ہے جو گمان کرتے تھے کہ وہ دین ابراہیمی پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام مشرک و بت پرست نہ تھے، تو بت پرستی کرنے والے مشرکین کا یہ دعویٰ کہ وہ ابراہیمی ملت پر ہے باطل ہے۔
اس سے معلوم ہوا کہ پیغمبروں سے کفار کے الزام اٹھانا سنت الہیہ ہے۔ جو ان کی عزت و عظمت پر اپنی جان و مال، تحریر، تقریر صرف کرتا ہے وہ اللہ کے نزدیک مقبول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کفار کا یہ الزام دفع فرمایا کہ آپ علیہ السلام معاذ اللہ مشرک تھے۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ ترجمہ: تم فرماؤ بے شک میری نماز اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ یہاں جو فرمایا گیا وہ حقیقتاً ایک مومن زندگی کی عکاسی ہے کہ مسلمان کا جینا، مرنا اور عبادت اور عیادت سب کچھ اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ زندگی اللہ کی رضا کے کاموں میں اور جینے کا مقصد اللہ کے دین کی سربلندی ہو۔ یوں ہی مرنا حالت ایمان میں ہو اور ہو سکے تو کلمہ حق بلند کرنے کے لیے ہو۔ یوں ہی عبادت کا شرک جلی سے پاک ہونا تو بہرحال ایمانیات میں داخل ہے۔ عبادت شرک خفی یعنی ریاکاری سے بھی پاک ہو اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو۔ لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ ترجمہ: اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا مسلمان ہوں۔ اولیت یا تو اس اعتبار سے ہے کہ انبیاء علیہ السلام کا اسلام ان کی امت پر مقدم ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اول مخلوقات میں ہے تو ضرور اول المسلمین ہوئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ساری مخلوق میں سب سے پہلے مومن حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل علیہ السلام سے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم عابد بلکہ نبی تھے۔ الست بربکم کے جواب میں سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا یعنی کیوں نہیں فرمایا، پھر اور انبیاء کرام نے، پھر دوسرے لوگوں نے۔ قل غیر اللہ ابغی ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى ثم الى ربكم مرجعكم فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ۔ ترجمہ: تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب طلب کروں، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے اور ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی کے ذمہ ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا آدمی کسی دوسرے آدمی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے تو تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے۔ شان نزول: کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں اور ہمارے معبودوں کی عبادت کریں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ولید بن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا راستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ راستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو خدا مانے؟ نیز یہ بات بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے، بلکہ ہر شخص جو عمل کرے گا وہ اسی پر ہے۔ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، یعنی مجرم گناہ سے بالکل بری ہو جائے اور کسی دوسرے پر اس کے گناہ ڈال دیے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور یوں ہی ایک آدمی کے گناہ دوسرے پر بغیر کسی سبب کے ڈال دیے جائیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ البتہ جو آدمی گناہ کا طریقہ ایجاد کرے یا دوسرے کو گمراہ کرے یا گناہ کے راستے پر لگائے تو یہ اپنے ان افعال کی وجہ سے پکڑ میں آئے گا، اور یہ اس کے گناہ کی شدت ہوگی کہ اس کی وجہ سے کہ جتنے لوگوں نے جتنے گناہ کیے ان سب کے وہ گناہ اس پہلے آدمی پر ڈال دیے جائیں۔ حقیقت میں یہ اس آدمی کے اپنے ہی اعمال کا انجام ہے، نہ یہ کہ بلا وجہ دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے گئے، اور یہ بات قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، یعنی اور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے ہدایت کی طرف بلایا اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا تو بلانے والے کو پیروی کرنے والوں کے ثواب کے برابر ثواب ملے گا اور ان کے اجر میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ اور جس نے گمراہی کی دعوت دی اور لوگوں نے اس کی پیروی کرتے ہوئے ان باتوں پر عمل کیا
تو دعوت دینے والے کو پیروی کرنے والوں کے گناہ کے برابر گناہ ملے گا اور ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ ترجمہ: اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب بنایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر کئی درجے بلندی عطا فرمائی تاکہ وہ تمہیں اس چیز میں آزمائے جو اس نے تمہیں عطا فرمائی ہے۔ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہے، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب امتوں میں آخری امت ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں، اور فرمایا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درجوں بلندی دی، یعنی شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں، قوت و کمال میں ایک کو دوسرے پر بلندی دی، اور اس کا مقصد تمہاری آزمائش کرنا ہے کہ کون نعمتوں کے ملنے پر شکر ادا کرتا ہے اور کون ظلم و زیادتی کی راہ پر چلتا ہے، کون امتحان میں کامیاب ہوتا ہے اور کون ناکام ہوتا ہے۔ قرآن کریم کی اور آیات میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالی ہے: حسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں صرف اتنی بات پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ پھر ارشاد فرمایا: وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں کچھ ڈر اور بھوک سے اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ پھر فرمایا: كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور ہم برائی اور بلائی کے ذریعے تمہیں آزماتے ہیں، اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا: إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ بے شک ہم نے زمین پر موجود چیزوں کو اس کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے کون اچھا ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ، بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فاسق و فاجر اور گناہ گار کو بہت جلد سزا دینے والا ہے۔ اس مقام پر ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حلیم ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اپنے نافرمان کو جلدی سزا نہیں دیتا، پھر کس طرح فرمایا کہ بے شک تمہارا رب بہت جلد عذاب دینے والا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہوئے ابو عبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں: ہر وہ کام جو یقیناً ہونے والا ہے وہ قریب ہی ہے۔ تفسیر ساوی میں ہے کہ سریع العقاب کا معنی ہے جب عذاب کا وقت آ جائے تو اس وقت اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنے میں دیر نہیں فرماتا۔